الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بلا تمہید علماء کا اتنا جمع غفیر ہے کہ سٹیج آسمان جس طرح کی ستاروں سے مزین ہوتا ہے اسی طرح مرشد آباد شریف کا سٹیج علماء کرام سے الحمدللہ مزین ہوا کرتا ہے۔ علماء کریم کی کثیر تعداد تشریف فرما ہیں۔ خود خواجہ خواجگان حضرت خواجہ مبلغ اسلام حضرت خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب سجادہ نشین درباری عالیہ مرشد آباد شریف پشاور تشریف فرما ہیں، جو ظاہری باطنی علوم سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ میرے دوستو، اہل علم نے گفتگو فرمائی، میری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے پانی موجود ہو تو تیمم نہیں ہوتا، اور یہاں اتنے اہل علم تشریف فرما ہیں، میرا گفتگو کرنے کا چنداں کوئی ضرورت نہیں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت، المامور المعذور کے تحت چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی یہ نشست اتنی نسبتوں سے مالا مال ہے اور اتنی نسبتیں جمع ہیں کہ اگر ایک ایک نسبت کی بات کی جائے اس کے لیے ایک بہت سارا وقت درکار ہے، اس لیے دو چار باتیں مختصر انداز سے کرتا ہوں۔ سب سے تو پہلے میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک ایسا سپوت عطا فرمایا ہے، ایک ایسا امیدوں کا کرن عطا فرمایا ہے کہ جب خواجہ صاحب دنیا سے رحلت فرما گئے ہم ششدر رہ گئے، اور اسی طرح کیفیت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے سر قلم کر دوں گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اندھا کر دے تاکہ میں کسی کو دیکھ نہ سکوں۔ اس تمام حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نظر آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اے دوستو آ جاؤ، نبی علیہ السلام حیات ہیں، ان کا مشن حیات ہے، آؤ ان کے مشن کے ساتھ دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ تو ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں قبلہ ابو الجمال صاحب کو کہ ہم تو ششدر تھے، پریشان تھے کہ خواجہ صاحب چلے گئے، لیکن انہوں نے ہمارا ہاتھ تھام کے ہمیں خواجہ صاحب کے قافلے میں پھر الحمدللہ سرنگو کر دیا ہے، سرنگو کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قبلہ خواجہ صاحب کو درجہ عطا فرما دے کہ اوقام کے ساتھ ہمیں منسلک فرمایا جس پہ ہمیں خواجہ صاحب چھوڑ کر گئے تھے۔ اے میرے دوستو، میرے حضرت صاحب کی زندگی مختلف بابوں میں منقسم ہے۔ اگر خواجہ صاحب کی زندگی پر مختصر کی بات کی جائے تو اس کے لیے بہت بڑا ایک وقت چاہیے، لیکن میں چیدہ دو چار باتیں قبلہ خواجہ صاحب کی زندگیوں میں سے اٹھاتا ہوں۔ قبلہ خواجہ صاحب ایک دن فرمانے لگے کہ کوہاٹ میں اپنے مرشد کے ساتھ دورے پر چلا گیا، اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس وقت میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہنے لگے تھے یہ زمان، اس وقت میں تہجد پڑھا کرتا تھا، یعنی یوں بیان کرنے لگے جیسے اب نہیں پڑھتا ہوں، کہتا اس وقت کوشش کرتا تھا تہجد پڑھا کرتا تھا۔
کہتے میں ایسا کرتا کہ کہیں بھی مسجد ہوتی اور ایسی مسجد ہوتی جس میں کوئی بھی نہ ہوتا تو میں رات کے اندھیروں میں جا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرتا۔ تو کہتے ایک دن میں چلا گیا، اچانک اکیلا جا رہا ہوں، کہتے کتوں کا ایک جرمٹ ہے جو میری طرف لپکا، کہتے ان قریب تھا کہ میری طرف وہ آ جاتے تو مجھے کہتا ہے طیب زمان پھر یوں کہا، پر طیب زمان میں نے زور سے کہا اللہ، کہ اللہ کہنا تھا کہ کتے میرے سامنے بادب ہو کے کھڑے ہو گئے۔ کہتے قبلہ عالم زری زربخت کو پتہ چلا تو پھر فرمایا خواجہ صاحب کو اکیلا نہ چھوڑو، کہیں اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ اے میرے دوستو، یہ بچپنوں سے یہ خلوتوں کی عادتیں الحمدللہ قبلہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، قبلہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت صاحب کے ساتھ کراچی چلا گیا۔ کہتے کراچی چلا گیا، یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے سینے میں ایک امانت ہے، اور امانتوں کو خواجہ صاحب کی زندگی میں نے بیان نہیں کیا، لیکن آج اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تاریخ کا حصہ بن جائے اور میں خواجہ صاحب کی سیرت کو آپ کے سامنے کر دوں کہ ہمارے خواجہ صاحب کس طرح سیرت رکھتے تھے۔ اے میرے دوستو، خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ اہل اللہ اولیاء اللہ کی سیرتوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں اکیلا تھا، مجھے فرمایا کہ طیب زمان میں ایک جگہ پر سویا ہوا تھا۔ یہ آج کے نوجوانوں کے لیے اپنی خواجہ صاحب کی سیرتوں کے مختلف پہلو بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس واقعے کو بیان کیا، اس کی پاک دامنی کو بیان کیا کہ کس طرح اس حالت میں یوسف علیہ السلام پاک دامن رہے۔ میرے خالد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تاجک ہیں، اور تاجک میں ایک قوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اولاد سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے فرمایا کہ مجھے اپنے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہم اس یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور مجھے کہا ہے کہ اللہ نے جو ظاہری حسن ہمیں عطا فرمایا ہے یہ یوسف علیہ السلام کی نسبت کے حوالے سے۔ قبلہ خیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو پتہ تھا، لیکن میں دل میں سوچتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا واقعہ گزرا ہے، ایسا پاک دامنی کا واقعہ گزرا ہے، اگر ہم ان کی اولاد سے ہیں تو کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ تو مجھے کہتے تھے اس زمان میں کراچی چلا گیا، قبلہ خواجہ صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ خواجہ صاحب الگ کمرے میں سو رہے تھے، میں الگ کمرے میں سو رہا تھا۔ کہتے حسن کی ایک اعلیٰ انداز تھا۔ خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میری انگلی ایسی تھی کہ اگر میں سو جاتا تو لوگ پہچان نہیں لیتے تھے کہ اتنی حسین انگلیاں کس کی ہو سکتی ہیں۔ کہتے کہ میں سو رہا تھا، اچانک یہ شیطانی واقعات اس طرح ہوتے ہیں۔ کہتے کہ عورت نے مجھ پہ اکیلے میں حملہ کر دیا، کہتے مجھ پہ حملہ کر دیا اور میری جوانی تھی۔ اے میرے دوستو، قبلہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں طیب زمان میں اکیلا تھا، لیکن میں نے ایک چیخ ماری، اللہ کی آواز نکالی، اللہ کریم نے اس فتنے سے مجھے محفوظ فرما دیا۔ اے میرے دوستو، کہتے ہیں زری زربخت رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو مجھے کہا کہ عبداللہ جان تم تو یوسف ثانی ہو، جس طرح اللہ نے تمہیں ظاہری حسن عطا فرمایا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے باطنی حسن بھی عطا فرمایا۔ ہمارے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میرے ساتھ ایسے واقعات کیے۔ کہتے لاہور میں چلا گیا، یہ واقعہ بھی مجھے بتایا اور کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ایک جگہ پر ہم پہنچے، اچانک میں نے کہا کہ لاہور چلو۔ ہم لاہور چلے گئے، ایک گھر میں پہنچ گئے۔ جب اس گھر میں پہنچ گئے وہ گھر والے بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ فرمایا خواجہ صاحب اللہ نے تمہیں ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آج کچھ بدماشوں نے
کچھ بدماشوں نے ہمیں اطلاع بھیجی ہے کہ آپ کے گھر سے بیٹی کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، انہوں نے آج رات کو آنا ہے، ہم پریشان تھے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیا۔ کہتے یارانی طریقت نے مشورہ دیا کہ خواجہ صاحب یہاں سے چلتے ہیں، آپ کہیں اور جگہ قیام کر دیں، ایسا نہ ہو بدنامی کا دور ہے۔ قبلہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یار ایک تو یہ اللہ کے ولیوں کا کے خلاف ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری بات یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ہماری پٹھانوں کے بھی خلاف ہے کہ اب ان پہ مصیبت آئی ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں۔ میں نے یاران طریقت کو کہا بیٹھ جاؤ، ختم خواجگان تعداد سے شروع کرو۔ کہتے ہم نے ختم خواجگان شروع کیا، رات آئی اور لوگ آئے، جب دیکھا کہ ختم خواجگان ہو رہا ہے اللہ کریم کی برکت سے واپس چلے گئے، اور کہ جب واپس چلے گئے میں رات کو سو گیا، میں تو سو گیا لیکن میری آنکھیں جاگ گئی، میری قسمت جاگ گئی۔ صبح اٹھا، میں نے یاروں کو مبارکباد دی کہ خوش قسمت ہو، آج مجھے خواب میں مدینے والے کی زیارت ہو گئی ہے۔ آج مدینے والے کی زیارت ہو گئی ہے، اور پھر فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ میں مدینے میں چلا گیا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کروا رہے ہیں۔ کہتے میں بھی جا کے جماعت میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب جماعت سے فارغ ہوتے ہیں سلام پھیرا جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ حجر اسود جو ہے یہ کعبے سے ہٹ کر کسی اور جگہ پڑا ہے۔ مجھے حضور علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ عبداللہ جان اس حجر اسود کو اٹھاؤ اور اللہ کی مخلوق کی طرف کر دو، اللہ کی مخلوق کی طرف کر دو۔ کہتے اسی اسنا میں کہتے کہ عربی کی آواز آتی ہے، عربی کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، کہتے کہ میں اس کو اردو ترجمہ کر رہا ہوں۔ کہتا جب وہاں کسی مفتی سے خواب کی تعبیر معلوم کی، خواجہ صاحب فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کے عربی والا دین تو یہ عجمیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیلا کے رہے۔ اے میرے دوستو، قبلہ خواجہ صاحب کی کون سی صفت بیان کی جائے۔ ہندوستان سرکار جاتے ہیں، ہندوستان کے بازار میں گزر رہے ہیں، میاں محمد جان زیب صاحب بھی ساتھ ہیں اور بھی سنگی ساتھ ہیں، اسی میں ایک سکھ جو ہے وہ دوڑ کے چھلانگ لگاتا ہے، خواجہ صاحب کے قدموں میں آتا ہے اور فرماتے ہیں اے میرے مرشد آج 11ویں شریف ہے، آپ 11ویں شریف کا ختم کر دیں۔ سنگی کہتے ہیں کہ سکھ ہے سرکار چھوڑے اس کو۔ میں نے کہا نہیں، یہ کوئی بات ہے، اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی بات ہے۔ کہتے میں سکھ کے اس گردوارے میں چلا گیا، بیٹھ گیا۔ سکھ نے کہا جاؤ کسی مسلح کے دکان سے کوئی میٹھے چاول کی دیگ لے آؤ۔ کہتے دیگ لائی گئی، ہم نے اس پہ ختم پڑا، جب دعا ہو گئی تو سکھ نے کہا اے عبداللہ جان میں نے آپ کو ایویں آواز نہیں دی ہے، مجھے پہلے سے خوشخبری مل گئی ہے کہ رات کو نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا آج پاکستان سے ایک میرا غلام آ رہا ہے، اس کا پیر عبداللہ جان نام ہے، آپ کی شکل مجھے دکھائی گئی اور مجھے کہا کہ اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اے میرے دوستو، قبلہ خواجہ صاحب کی زندگی میں ایسی بات آئی، ایک دفعہ اس طرح ایک خوشطبی کے طور پر فرمایا کہ ہندوستان میں ایک ہندو مسلمان ہو گیا۔ اب وہ ہندو جب مسلمان ہوا تو اس نے وہ بالوں کا گتا چھوڑا ہوا تھا، کافی لمبا، وہ پاؤں تک آ رہا تھا۔ خواجہ صاحب فرما رہے تھے کہ مسلمان تو ہو گیا پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے بال بھی کاٹ دیا جائے، لیکن حکمت کا تقاضا تھا، لوگ اپنے دین کے کچھ چیزوں سے محبت کرتے ہیں،
میرے دوستو، تو مذاق کے طور پر فرمانے لگے کہ جب وہ ہندو میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ اے بیٹے، تیرا یہ بت جو ہے مجھے بڑا پسند ہے، اس کو میں دربار لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں نشانی کے طور پر رکھ لوں۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار، میں تو سر کاٹنے کے تیار ہوں، یہ تو بال ہیں۔ کہتے جب وہ بال کاٹ دیے، میں نے کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا، بال بھی کٹ گئے اور ہندو بھی بچ گیا۔ حضرت صاحب کیسی حکمتوں کی باتیں تھیں۔ اے میرے دوستو، قاری خوشی محمد الازہری ساتھ تھے اور سکھوں کا گدوارہ ہے۔ اے میرے دوستو، امین منہاس جو ایک بہت بڑا عالم ہے، جماعت اسلامی کا ہے، خائل صاحب فرماتے ہیں میں نے خوشی محمد کو کہا کہ بلے شاہ بابا کے دوڑے پڑھو، بلے شاہ بابا کے دوڑے پڑھو۔ امین منہاس اعتراض کرنے لگا کہ ادھر تو قرآن پڑھنا چاہیے، ادھر تو حدیث پڑھنی چاہیے، آپ بلے شاہ بابا کے دوڑے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب، یہ حکمتوں کی باتیں ہیں، یہ حکمت والا ہی جان سکتا ہے۔ اس وقت آپ چھپ ہو جائیں، اس کا رزلٹ دیکھیں کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ جب قاری خوشی محمد الازہری نے دوڑے پڑے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ سکھوں پر ایسی حال طاری ہو گئی کہ اسی فتح گڑھ کے کالج میں 7 سکھ حضرت صاحب کے ہاتھ میں بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہ دین کی خدمت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر سرکار کی سخاوتوں کی بات کروں، سرحد کی کتب بینی کی بات کروں، کوئٹہ چلے گئے، کوئٹہ میں ایک پروگرام تھا، میں بھی ساتھ تھا۔ حضرت صاحب نے مجھے کہا کہ طیب زمان، آپ یہ کتابوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، یہ کوئٹہ میں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، آپ جا کے جاؤ یہ کتب خانے میں دیکھو، کوئی خاص کتاب مل جائے تو مجھے ٹیلی فون کر دینا۔ میں چلا گیا وہاں ایک دکان میں، وہاں ایک لڑکا تھا، اس کا نام محمد تھا، مجھے اس کا نام بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا کہ بڑا اچھا نام ہے، اس کے ساتھ میں بیٹھ گیا۔ اس میں ایک رسالہ بھی ہمیں ملا جو ہیلے اسقاط پہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے خواجہ صاحب کو فون کیا کہ خواجہ صاحب ایک کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اگر آپ آ جائیں آپ کو پسند آ جائے گی۔ قبلہ خواجہ صاحب یقین جانیے، کتب بینی سے محبت دیکھیے، علم سے محبت دیکھیے، قبلہ خواجہ صاحب رکشے میں آ گئے، بہت دور آ گئے، اور وہاں ایک جلسہ بھی تھا۔ اب خواجہ صاحب نے جب کتابیں دیکھی، خواجہ صاحب نے کہا ان کو فون کر لو، محفل کر لیں گے، آج کتابوں کی پیریڈ لگائیں گے۔ اور وہاں حضرت صاحب نے 5 لاکھ کی کتابیں اس وقت خرید لی، اس میں وہ رسالہ بھی خریدا جس سے ذاکر حسین شاہ سیالوی سے ترجمہ اردو کروا کر پورے پاکستان میں مفت تقسیم کروا دیا۔ اس لیے میرے دوستو، قبلہ خواجہ صاحب کا ایک ایک نشست اگر بات ہو سکے، بہت ساری باتیں ہیں، سینے بھرے ہیں، یہ تو مجھ تک محدود باتیں ہیں۔ میرے خواجہ صاحب کی سیرت بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہر سنگی کے سینے میں موجود ہے، بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہر سنگی کے سینے میں موجود ہے۔ اگر ہر سنگی اپنے بیت کا واقعہ بیان کرے، ہر سنگی اپنی بات بیان کرے تو بہت دور تک بات چلی جائے گی۔ میں کرنل ظفر صاحب کی ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ کرنل صاحب فرمانے لگے کہ میں خواجہ صاحب کے ساتھ جہاز میں سوار تھا، جہاز میں جا رہا تھا، ہوائی جہاز میں جا رہا تھا۔ قبلہ خواجہ صاحب نے کہا کرنل صاحب آپ نیچے دیکھیں۔ جب نیچے دیکھا تو ہر چیز چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی تھی، ہر گھر چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی تھی۔ کرنل صاحب فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے فرمایا ہم جسمانی طور پر اوپر چلے گئے تو دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، اگر ہم روحانی طور پر اوپر چلے جائیں تو دنیا کتنی چھوٹی ہو جائے۔ اس انداز سے، حکمت عملی سے اس دین کی دعوت کرتے رہے۔ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ اللہ کریم نے خواجہ خواجگان، خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان کی صورت میں ہمیں خود خواں عطا فرما دیا، جس نے اس قافلوں کو سست ہونے نہیں دیا بلکہ الحمدللہ مزید تیز کر دیا ہے۔ الحمدللہ نوجوانوں میں ایک تحریک آ گئی ہے، الحمدللہ
اور اب تو اہل علم حضرت خواجہ صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ اسلام کا نشستہ ثانیہ جو بکھر چکا ہے وہ خواجہ صاحب کے ہاتھوں سے دوبارہ یکجا ہونے کی صورت میں آ رہا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا نگاہ بلند جاں پر سو سخن دل نواز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔